مجمع شروات و ترلی پڑھی گئی بآواز بلند تقریر سب سے پہلے اس رات کو دعائے خداوند قدوس والا ٹورا یا منظور مقبول فرماوے جڑا جڑا بندہ گھروں ٹورا تے جڑی حسرت دل وچ رکھ کے آئے بابا منظور فرماوے اولاد کلا اولاد نرینا عطا فرماوے جڑے بے رزق مولا رزق عطا فرماوے جڑے نوجوان بیٹھے بے روزگار ان تے مولا روزگار دا سبب فرماوے منگن والی رات ہے میں اپنی جشن جڑا ہے وہ ایک بہت بڑے بندے دی روایت پہ شروع پہ کردا تھوڑی مذہب ایک بہت بندہ بڑا گزرا ہے جڑے بندے اگر کتاباں نال واسطہ رکھتے ہو شیخ مفید یہ وہ بندہ ہے جہدے جشن تے آیا بیٹھا ہے باہر کو جڑا خط لکھا ہے خط چی سرنامے تے امام لکھا ہے یا اخیق المکرم میرے محترم بھائی میں اس بندے کا نام چاہے آج تو 1100 سال پہلے دی گل پہ کردا کیا عام بندے دی روایت میں نہیں پہ پڑھدا میں وہ بندے دی روایت پہ پڑھدا جے کو باہر میں خط لکھے اس دی کتاب البصائر شیخ مفید دی اس وچ لکھے ہے کہ خالد بن یحییٰ نام ایک بندہ ہے جڑا نے میں زندگی پوری حضرت علی نال گزاری ہے یہ جشن جائے بیٹھے ہونے گل میں تھوڑے واسطے پیا کردا وہ آدھے میں زندگی علی نال گزاری ہے مدینے رہتا ہی علی دے نالم جو کوفے رہتا ہی علی دے نالم وہ آدھے علی اگر پوری زندگی کہیں گل تو ہسائے مسکرائے تو صرف باہ میں دے نا تے مسکرائے گل سمجھ چاہ گئی ہے بھائی یہ ہستی ہے جہاں نا چاہ کے علی مسکراندہ رہے دوستان محترم اج اس دی آمد ہے احمد سارے رسول دی حدیث ہے کہ پہلے ہی محمد درمیانی محمد آخری محمد سارے محمد لیکن ناراض رکھی میں کہنے پہلے جتنے گزرے کہیں کو ماں پالا ہے کہیں کو پیو پالا ہے کہیں کو نانے پالا ہے جائیں آج دھمیلے ظہور کرنا یہ ہوئی جائیں کو اللہ اپنے کول پالا ہے مجلس پوری جتنی دیر میں کھڑا ہوں تھوڑی دعا دا صدقہ جتنی دیر میں ممبر تے کھڑا گل ساری 12ویں دی ہو سی گل چنگی وہ لگ دی جڑی موقع دی مناسبت نہ ہو جی دوستان محترم یہ اج 15 شعبان فجر دی نماز دے بعد کہڑے بندے کملے بندے آدھے نے سارے آرام دین تھوڑی غور تو کر کے دیکھ سرکار حسن عسکری دی پھوپھی وہ آدھی میں بھتریجے دے گھر ملن آیا تے جلے دیگر تھے تو میں کنیز کو آکھایا جو ہم گھر بنا سرکار حسن عسکری سامنے بیٹھے ہیں میرے پاس لے کے فرمائے پھوپھی گھر نہ بنوا زمانے دی آخری حجت دنیا تے آنا میں پوچھے سرکار کہیں دے تو فائل فرمائے نرجس خاتون بی بی آدھی میں رجس سالے پر پوچھے کوئی ایسی وجہ کوئی نہیں میں پریشان تھا یہ امام ہوتا ہی وہ جڑا دلہ تے حکومت رکھے امام وہ نہیں ہوتا جڑا کے کھلو کے 4 رکعتاں تا بڑھاوے امام دلہ تے حکومت رکھ لے یہ آدھی میں دل نے سوچا جو ایسی وجہ کوئی نہیں تو سرکار دی آواز آئیے پھوپھی یہ خیال نہ کرو جڑا ہوتا بھیجے دے بغیر وجہ دے ماما دیا جھوریاں بھیج
بی آدھی میں پائے ہوئے برقع رکھے چا پائے ہوئے برقع میں رکھے چا بی بی آدھی ایک کمرے چ سرکاری حسن عسکری مجھے کمرے چ نرجس دے مائیں بی بی آدھی میں کو پوری رات نیندر نہیں آئی جو اٹھی کے نرجس دے پاسے دے دیا لیکن باہر دی ماں آرام نال سنتی رہی ہے بی بی آدھی نماز تہجد دا ٹائم تھی گئے میں بھی اٹھی نرجس ہی اٹھی وضو میں کیتا ہے نرجسی کیتا ہے مصلی ساڑھے کٹھے آن تہجد اس بھی پڑھیے میں بھی پڑھیے بی بی آدھی نماز فریضہ دا ٹائم تھی گئے میں بھی پڑھیے میرے نال علی مصلی تے باہر میں دی ماں ہی پڑھیے بی بی آدھی جلے میں تسبیح پڑھن لگیا تے نرجسی تسبیح شروع کیتی ہے نا میں نٹھائی یک یک سارے درمیان چک پردہ آگئے لیکن گل سکٹاں دی آئی بی بی آدھی جو پردہ ہٹائے میں نٹھائے نرجس دے پاسے نال متھا زمین تے رکھ کے بچہ پہ دے سبحان ربی مہربانی اللہ علی بن سلیمان ہلی نام ایک بندہ گزرا ہے اس پر چھویں معصوم کنے پوچھائی سرکار جلے باہر دنیا تھے آئے بس کتنی دیر لگی ہے سرکار فرمائیں دیر نہیں لگی بندہ جاگ جائے جڑا بیٹھا ہے اجے ماں مکمل پیار نہ کیتا ہے جو اللہ جبریل کو بھیجے ون پر تے چاہ کے گھننا میں حیران تھی کہ سرکار کا نے پوچھا ہے سرکار تے جلے جبرائیل گھن گئے بات نینے بلے 5 سال تک فرمائے دن نہیں ہلی جلے جبرائیل گھن کے ٹورن لگ گئے میرے ڈاڈے حسن عسکری نے پچھو حقل دیتی ہے جبرائیل خیال رکھے ہر چلہی میں دیاڑے گھننا میں جو آخر ماں دا دل لے چلہی میں دیاڑے جبرائیل گھننا دائی ماں پیار کر دیائی بات جبرائیل پراتے چاہ کے گھن بھائی دا دوستو یہ پلدائی رہے اللہ کا نے کئی گلا ہاتھ بدھی کھڑا سارے میرے علاقے دے بندے بیٹھے بڑے دور دور دے بندے آئے بیٹھے ممبر حسین تے کھڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ ایشیاں گلہن باہر میں دے متعلق جو میں اگر بیس تے ساری اکرا جڑے عقیدے والے بندے بیٹھے ہو نا تھوڑے عقیدے والا پیالہ ہی چھلک پوسی جو کہ کھڑا ہے دوستو اللہ اپنی قدرت دے کائی رنگ بڑھا کے زمانے تے بھیجے میں قدردانہ پہ پڑھتا میں پیدا کائی رنگ قدرت زمانے تے اپنے بڑھا کے بھیجے کوئی قدرت دا رنگ علی بن کے آئے کوئی قدرت دا رنگ حسن بن کے آئے کوئی حسین بن کے آئے یعنی 11ویں تک کے قدرت دے رنگ ہے لیکن جے کو مکمل رنگ دے کے بھیجا سنا وہ تیرا 12واں امام ہے کہ بلا تھوڑ جائے بندہ کو پتہ لگے سرکار دی آمد دا تیرے 11ویں امام انہا بندہ کو نسائے جڑے سرکار دے خاص بندے آ اور بسم اللہ کتابہ دا مطالعہ کر کے دیکھو کہیں کو پتہ ہی کوئی حکومت اس کوشش جدہ ہی جو باہر وہاں آوے ہی نہیں لوگوں کو تو پتہ تاں لگے جلے سرکار حسن عسکری دا جنازہ سامنے آئے نا تے حضرت بھیرائے جناب جعفر عیشہ بن بحران چونکہ حکومت دی طرف جنازے پڑھویں دا جلے بدے جعفر کو کہے ہٹ وانی عام جنازہ نہیں جنازہ میں پڑھ سا لیکن روایت رکھے جناب جعفر کھڑوتے ہیں حالت تکبیرت و احرام واسطے جڑ دے پیان 5 تکبیر نماز جنازہ انہا آکھا ہے یا جکا جک 5 سال دا بچہ اندر باہر نکلے امامہ پائے ہو ابا پائیو یا کہ چاچے دا دامن نہ پیا کر چاچا ہٹ ونو امام دا جنازہ امام پڑھا سکتا
پتہ لگا جو امام دنیا تے آ گئے اور ٹھیک اسے دہاڑے سرکار اجے مکمل دفن ہی نہ رہے تھے 11واں امام جو سرکار دی غیبت شروع ہو گئی ہے لیکن وہ غیبت صغرا ہے سرکار دے 4 نائب رہے یہ تقریباً 65 سال دا عرصہ ہے لوگ نائبہ کو خط دے دیا نو سرکار کو وجہ دے نو سرکار جواب ہی دے دا خاتی آکو تو سنا دے با جیدہ میں پہلے ناچ آ گیا شیخ مفید دا ایک دفعہ باس لگ گئی پیر لیاقت ساجی بندہ چی جی ہون باس ہے شیعہ چی یہ وہاں بے کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے کر سکتا ہے نہیں کر سکتا اللہ دی قسم شیخ مفید کہنے انہی بندے اٹھی کے لگے آئے انہاں کے شیخ سے فیصلہ کرو بندے آتے امام میں کم کر سکتا ہے نہیں کر سکتا شیخ مفید آکھن لگا میری کے جرت ہے جو میں 12ویں دی جاہتے بولا انہاں کا سرکار تو عالم دین ہو تو سنر سے ہو تکاؤنڈ سے سی آکھن لگا میری جرت نہیں 12ویں دی جاہتے بولا البتہ میں خط لکھ دا میں کو یقین جواب دے سی اس خط لکھا ہے توجہ کرنی ہے سرکار جرے کو جواب دیتا ہے نا شیخ مفید اپنی کتاب میں جو رقم کیتا ہے سرکار لکھا ہے شیخ تیرا خط میں کو مل گیا ہے لیکن ارمان میں کو بڑا لگا ہے میں کو آپ کو ارمان نہیں لگا میں کو نہ منن تو ارمان لگا ہے جو اپنی تباہی پہ کر دیں ساری سوچ کے سن دے پائے اپنی تباہی پائے کر دیں سارے متعلق سوچ کے میرے متعلق سوچ کے جو میں کام کر سکتا تھے نہیں کر سکتا سرکار فرمائیں میں مغموم تھے ہاں اپنے واسطے نہیں سرکار فرمائیں انہاں واسطے جڑے سڑویں دے سالے آنے تے جملہ اگلا جڑا امام لکھا ہے پتہ نہیں کون سمجھے سی سرکار فرمائیں جنت دے کنارے تے وان کے جہنم میں دھرنگ پائے مریں دیں جو میرے متعلق سوچیں دے پائے خدہ جڑا خدہ جڑا چھیکڑی جو بلائی نا اسے سرکار دا لکھویا ایسا کسے دے محتاج نہیں بغیر اس دی ذات دے پتہ نہیں فتوہ سے اللہ تے بھاوے مردی نے میں بائی دے جا کے جو بلا گلا دا جڑا میں اکھی نال پڑھائے مطلب امام ظہور کرے تے میرا برکہ ناپ کیا کہ پڑھا جو آیت کیوں نہیں یہ بندہ دے سامنے پڑھا سرکار آخری جملہ لکھا ہے شیخ مفید اسا کہہ دے محتاج نا اسا اسے دے محتاج اسا 14 کو اس بڑھائے باقی ہر شاہ کو اسا 14 بڑھایا ملک صاحب یہ پتہ تعلق سی جڑا آیا تھا قرآن ایک صورت ہے آزاد اسے جلہ دو آوازاں دا ذکر کیتا ہے قرآن دی اس صورت ہے ایک آواز کو اللہ خیر عجفہ دوجی کو اکھس راز کا تھوڑے 6ویں امام کا نے مفصل پوچھا ہے سرکار آوازاں دا ذکر ہے قیامت دا دہاڑا ہے سرکار مسکر آگے فرمائیں مفصل قیامت وہوں پر ہے سرکار دو آوازاں دا ذکر ہے سرکار فرمائیں ایک آواز میرے ڈاڈے حسین دیئے دوچی میرے ڈاڈے علی دیئے مفصل حد تبدین سرکار کیڑے ویلی دی آوازاں فرمائیں اس ویلے دی آوازاں جنہ 12واں ظہور کرے
روایت آدھی مفصل کمبن لگے سرکار اس ویلے دی آواز آتے تو سادے ڈاڈا حسین تے ڈاڈا علی سرکار فرمائیں جن پہلے جلے باہر ظہور کرے سی نا کعبے دی چھت تے آمنا سارا ہیں بلکہ ایک اور روایت پہلے پڑھ لیا این بن جبر ایک بندہ ہے اس سرکار صادق کنے پوچھا دنیا دی کتنی عمر ہے جڑی ہے چل دی پئی ہے دنیا جڑی تو صحیح وستے پہ آدم تے شروع تھی سرکار فرمائے جبر دی عمر ہے 1,00,000 سال سرکار سارا 1,00,000 سال تسی امام فرمائے 20,000 سال لوگا واسطے 80,000 سال سارے ماہوے واسطے سرکار جلے کعبے دی چھت اعلان کرے سی نا جو میں آ گیا آمنا سارے آئے ماہے تو سا نہ گھبرائے تو سا مومنہ ہی اٹھی بنائیں اللہ دی قسم اٹھی بنائیں تو سا جیڑا محبت رکھ دے میں سید زمانت میں دیتا وضو نال کھڑا 12واں کعبے دی چھت اعلان کرے سی تیری قبر تے فرشتہ آ کے آکسی اٹھی جائے کو یاد کر دنے آیا دوستو ٹھیمنا سارے آئے ایک بات مان لیجئے تکرار کیے بغیر ایک بات مان لیجئے تکرار کیے بغیر قیامت نہ ہوگی قائم کے بغیر قائم لگائیں گے جہاں عباس کا علم کعبہ بنا ہے اس لیے مینار کے بغیر اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے اٹھی بڑا سارے ائمہ ہے لیکن پہلے جڑا خاک شفاعت دی مٹی جو اٹھی سی وہ تھوڑا مرشد حسین ہے کہنا صادق بھائی فرمائیں مفصل راج فعالا جیڑی حق علی قرآن لے چھے یہ میرا ڈاڈا حسین دے سی اور فرمائیں جن کلہ نہ ہو سی 75,000 بندہ سرکار امام حسین دے پچھو نال ہو سی جنہ دے تلوارہ بے نیام ہو سی فرمائیں جن 4,000 بندہ ایسا ہو سی جنہ دے گلنج قرآن ہو سی لباس انہ دا اوٹھ دے ان لبڑوئے ہو سی دید ہر ویلے امام حسین علیہ پاسے ہو سی جن لے حکم دے وے اسا تلوارہ چلاؤنیا شروع کر دے جنہاں ان پہنچنا ہے تو میرے نہ رلائے چھوڑ دیا صادق دا فرمان پہ پڑھتا ہوں وہ مستل کو پہلے سے دن فرمان دن 12واں کعبے دی چھت تو لہا کے کوفے والے پاسے ٹور سی سرکار امام حسین قبر جو باہر آ کے کوفے والے پاسے ٹور سی فرمائیں جے لشکر آمنے سامنے آ سکے 12واں اپنے گھوڑے تے ہو سی حسین اپنے مرتجز تے ہو سی جڑے بندے حسین سرکار نہ لاکتے سرکار لشکر قائدہ پہ آن دے مولا فرمائے ذریعہ 12واں ہے توجہ میرے پاسے رکھنی ہے دعا منگی کرو شاءاللہ بندہ کی دیتے قائم رہ لے جڑے سرکار آکھے نہیں 12واں پہ آن دے انہاں 4,000 جنو بندے سرکار امام حسین دے گھوڑے دے پاسے ڈالا سے آکسن سرکار پاک کرائے بہے 12واں توجہ میرے پاسے رکھتی پہلے پاک کر کے نہ ہے 12واں سرکار فرمائیں ہاں تھوڑی تسلی واسطے میں پاک کرے نا ان جڑے پہنچے بیٹھے گھوڑے آمنے سامنے آ کے روک ویسے بالکل میں کتاب دیا 17 پہ پڑھ دا فرمائیں مفصل جلے گھوڑے رکشن اس لیے سرکار حقل مار کے آکشن تو 12واں ہے گھوڑے تو آواز تھی جی ڈاڈا میں 12واں وہ بندے جے دے گل قرآن ہو سن آکشن سرکاری کرنے کو نشانی پوچھو توجہ فرماونی ہے سرکار آکشن اگر 12واں ہے تو سب تو پہلے تو سوٹی دکھا جڑی نانا محمد ہاتھ سے رکھنا ہے
یہ ہونے تیرے رونٹے کھڑے تھی وجہ جلے میں نشانیاں پڑھ لیا وہ سوٹی دکھا میرا نانا جڑی ہاتھ وچ رکھدا ہے وہ تاج دکھا جیڑا تاج رکھ کے اللہ میرے نانے کو 1,93,999 نبی دا سردار بنایا بارواں اگر تو بارواں تو پوشاک دکھا جیڑی پوشاک پا کے میرا نانا جنگ دا ویدا ہے اگر تو بارواں تو مہربانی کر نانے دی غلبہ ڈاچی دکھا جیڑی تے میرا نانا سوار تھی دائی وہ دل دکھا جس تے میرا نانا چڑھ دائی وہ گھوڑا دکھا وہ گھوڑا دکھا جڑا میرے نانے نے میرے پیو علی کو دیتا ہے پتہ نہیں ان کے کیڑا بندہ بولی سی تے کیڑا بندرا سی فرمایا جنہ شیلہ نے علاوہ وہ براق دکھا جائے تے چڑھ کے میرا نانا میرا آئی تے گیا آئی بیٹھے اور ٹور گیا تابوت سکینہ دکھا او جڑا اللہ آسمان تو بھیجا تے ملائک مونڈا تے چاہ کے گھن آیا حضرت موسیٰ تے دے بھیرا ہارون دا سارا بقیہ صدوق کے چاہیے یوسف دا پیالہ یوسف صدوق کے چاہیے جڑے پیالے واسطے بھیرا گرفتار تھی گیا شعیب دا میدان ہی اسے چاہیے اس ساری اوبہ کو صدوق کے دکھا تابوت سکینہ اللہ قرآن جگہ فرشتے چاہتے ہیں تابوت اتنا جملہ آگے آخی ونہ بہت سارا بجبہ بیٹھا ہے یہ جڑی شبیت تابوت تے دراز کر دے اگر گناہ ہو گیا تو اللہ فرشتہ دے بونڈا تے رکھا ہے بلکہ تابوت درازے کو بونڈا دیونا ملائکہ دی سننا تے تابوت سکینہ دکھا روایت لکھا ہے سرکار جلے سوال کرے سنا اتبابے تو ان بیرے تھے جیرہ فتوہ الہ روایت دمائی سے مبارہ ایک کہ گھر دا دے مبارہ لفظ نہیں اللہ دی کہتے میں کتابہ چنو گلہ لکھی ہوئی ہے ایک پیر لیا کے ساجی ٹوکری لکھی ہوئی ہے دو جی تھیلی لکھی ہوئی ہے بار وہاں اپنے لو کر واقسی بانجو کا ٹوکری گھنا بھی نہیں سارے بندے جان دے ہو بھئی ٹوکری کتنی ہوں دی ہے چپ کر گئے ہو ٹوکرا وڈا ہوتا ہے ٹوکری چھوٹی روایت لفظ رحمین میرا قتل واجب ہے بار وڈا ہو کر باکسی اور ٹوکری آن روایت لکھا ہے سرکار ٹوکری تو ڈھکڑا چاہے سے پہلے رف نکل سی رف جس سے نبی سوار تھی گئی رف دے فوراً بعد وہ گھوڑا نکل سی جنہ تھوڑے نبی علی کو دیتا ہے ایدے بعد نبی دا اپنا دل نکل سی ایدے بعد نبی دی ڈاچی غلبہ نکل سی ایدے بعد صدوق تابوت سکینہ نکل سی ایدے بعد ہر ایک نبی دی 1,93,999 نبی دی ایک شاید ٹوکری چو کٹ کے بار واقسی ڈاڈا حسین ایک ہے ڈاڈا حسین ایک ہے دادا حسین ایک ہیں بھائیو روایت لکھا ہے جڑا 75 بندہ امام حسین دے نال ہو سی وہ کمب دے کھڑے ہو سے جو ٹوکری یہ نہیں ساری ہے ہر شاہی سے تو کوئی نکل دی ہے جلے ہر شاہی ٹوکری جو نکل آسی نا اس نے سرکار امام حسین اکثر نہیں مارواں یہ جڑی یہ نانے علی سوٹی ہے نا یہ جڑا سخت جا پتھر پہ دے کسی گاڑ صاحب کتاب لکھا ہے لکھا ہے پتھر اس پتھر نالو ساختے جڑا خیبر دے میدان جسے حضرت علی علم گاڑا آئی اللہ گھنے ونی حالت ہی ہو پیا ایسے آرام دا پتھر ہے بڑا سخت پتھر ہے روایت لکھا ہے اس نالو سخت پتھر ہو سی نانے علی سوٹی چاہ گے بارواں پتھر گاڑنے سی اور پتہ نہیں اگو کوئی برداشت کرے یا نہ کرے میں تو بائی دیج کھڑا اللہ دی قسم کتاب لکھے سوٹی گاڑن دی دیر ہو سی سوٹی شاخہ کڈھن لگ بھئی
شاخا صاحب کتاب لکھائے سوٹھی کڑھے سی ایڈا بڑا درخت بڑھ سی دارا بندے بیٹھے میں بڑا سو 75,000 دا مجمع جتھے ہوئے کتنی چھاں چاہی دی ہے سارے بندے سیاڑے بیٹھے ہو اللہ دی قسم کتاب لکھائے لحظے دے وچ ایڈا بڑا درخت بڑھ سی جو 75,000 تے سائیوان بڑھ وے سی میں تھوڑے کنے پوچھدا ایک سوال میں کوئی یہ دسو جڑا یہ گلا تھی ویسے اگلا جو گلا پچاؤ تو میں آکھاں اس ممبر تے جھوٹ کوئی بندہ نہیں مار سکتا کتاب حوالہ نہ ہوئے تو میرا قتل واجب ہے اللہ دی قسم جلے سوٹی چھاں کرے سی نا اس نے صاحب کتاب لکھے مولا حسین اپنے گھوڑے تو لاس ہے کہ امام رکعہ وچ پیر کڈھے سی اڈو 12واں رکعہ وچ پیر کڈھے سی وہ بھی گھوڑے تو لاؤ سی تھوڑا مرشد حسین ہی لاؤ سی لشکر دیکھڑ والے اسے امام نالی سرکار امام حسین نالی جلے آمنے سامنے اسے نہ بالکل لیڑے جاگ کے جو گلا سننا ہے اسے نے سرکار حسین آتے 12واں ہاتھ ودھا جو میں تیری بیعت کر رہا گھروان کے بیرے تے فتوے نہ لاؤں گھروان کے بھائی حجت ہر ویلے حجت ہے لیکن جڑا زمانے دا امام ہوتا ہے نا وہ دی بیعت واجب ہے اللہ دیگر صاحب کتاب لکھا امام جلے ہاتھ رکھے سن نا باہر میں دے ہاتھ سے بیعت کرے سے وہ 4,000 جے دے گالج قرآن ہو سے سیدہ نوازہ تھے نہ بھولے ہیں وہ حکمہ دے منہ دے ایک سے آکھے نا سب جے دے نال آدھے پیسے تو سب خیال ہے جو حکم دے میں کٹ برسا یہ تو آپ ہاتھ لوجے دے ہاتھ رکھی کھڑا ہے یہ تو آپ ان دی بیعت پہ کر دیں وہ تو اپنے اقتدار یا باغ لوٹے ہیں جتنے کھڑے اساں کے دیکھے اسے اللہ دی قسم کتاب لکھا ہے جلے حکمہ ایک واقعہ نا اساں کے دیکھے اسے تو بیعت کی تھی کھڑے تے بعد کئی بندے وچے اسے جڑے آدھے بیعت پہ کر دیں لیکن اجے تک ساکو صحیح معلوم نہیں تھے جو باہر آئے جڑی گلاں اس کی تھی تے جادوگر اس نے سرکار امام زمانہ اپنے نوکراں کو اکثر 4,000 دا سار اڑا گیا جاگے ہو بھائی جاگے گلاں قرآن ہو سن قرآن گلچ قرآن ہو سی کپڑے اٹھتی ان دے بڑے ہوئے جو ملائم لباس نہ ہوئے دعا منگی کر شالا خاتمہ نیک تھی وے اور شکریہ ہی چھوے امام دا جڑیاں گلا وہ ڈس گیا ہے ورنہ جڑیاں گلا میں کر گیا تو سب سنیا نہیں تھی ہر بندے دا دل ہل سکتا ہے جو ٹوکری چندریاں سیاں پہ نکل دیا یہ تو باہر میں تو بھلا تھی وے اور اسے گلے حکم ہے کہ ہر ویلے اپنے عقیدے دے قائم رہن دی دعا منگی کرو دوستانے محترم کا کو پتہ نہیں اللہ دی قسم ناراض تے جملہ کھٹا اگر کتاباں پڑھ کے دیکھ لے جڑے مولوی ہن ساکو گلاں اللہ دی آدن بھئی اللہ کر سکدا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ میں کو 15 دی رات دی قسم ہے 12واں میری شفاعت نہ کرے جڑا جملہ میں پیاداں جڑیاں گلاں مولوی دسے دین جو اللہ دے بغیر کوئی نہیں کر سکدا کتاباں پڑھ جلے 12واں اسی ہے 12ویں دے سپاہی یا گلا کرے بسم اللہ صاحب بھائی اللہ قرآن ہی چاکھا ہے میں صالحین بندہ کو زمین دا وارث کی چاہے سواری ڈوگ امامہ کا نے پوچھا کہ سرکار صالحین تو مراد تو سب باہر آؤ اللہ جو آدھے میں زمین دے وارث کو جن سرکار فرمائے جنہوں سب پرے دی گالا کہ وارث باہر میں دے سپاہی ہے کیونکہ سرکار دے بوتل لے کے سواری دعا دا میں تلیو بھرتا پڑھتا رہا نا
انہاں دی کسے ختم تھی بڑا لینے صاحب کتاب لکھے سرکار دے لئے کوفے جو نکل سن نا امام اعلان کرے سی کہ جتنے بندے میرے نال پیاں دے ہو یا جتنے رل دیا من خبردار کہے کو نہ پانی چاون دی نال لوڑے نہ کہے کو کھانے دی کوئی شے چاون دی لوڑے میں موجود ہوں روایت لکھا ہے کھانا پانی شروع تھی بھئی بس سارے بندے ایک وجہ رنوں دے جی کئی بندے آخر جار سرکار دا دامن اپنا پاس دے پہ اڑاڑے تے جنگا کر دے تے مال ہی بڑا ملدا ہے اللہ دی پہ کتاب لکھے آپ پہ جلہ کرے سرکار فرماندے فکر نہ کرو ہونے مال دینا آج یہ جڑا خوش نہیں تو اللہ خوش رکھے یہ لہذا تاکہ نہ ہونے مال دینا بندے سوچے سن کتھے پتہ نہیں کوئی جنگ کرے دا ہے لیکن صاحب کتاب لکھے سرکار اتنا دیکھ سے آسمان سے بدل آوے سی اگر جاگ دا بیٹھے بدل دا کام میں کڑیاں سٹڑا روایت لکھا ہے بدل جو سونے دیا ڈلیاں ٹھاک سرکار فرمائے سے چنو روایت لکھا ہے لوگ جھولیاں بھرے جی سونے دیا کہ آکشن بھائی دبے اڑا رہا ہے جنگ چ غنیمت رہ دیا کہ بندے سوچے سے جب غنیمت دمار علی کو ملدا آئی چپ کر گئے ہو بھائیو ملدا آئی علی کو بلکہ ایک جنگ ایسی تھی یہ پیر لیا کو ساجی جو علی جنگ چکو نہیں تھی علی کو ملنا غنیمت دے دو حصے بڑی حیرانگی علی گل ہے یعنی حضرت علی کو سر کیا کہے نا جو دو حصے تیرے صحابہ ایک بار موٹر آپ جاؤ لے آکھن لگے کہ یہی کون آئی کہ کو دو حصے کیوں پہ دیں نبی جلے نے گنا سنی سرکار فرمائیں میرے دیکھو وہ جلے جنگ شروع آئی تے چٹے جائے گھوڑے تے گھر کا پوش آیا ہے تو اس میمنے تے حملہ کیتے تے گاجر بولی اور لوگوں کو کٹا سے تے بات لٹھر ایک مشکی گھوڑے والا ہے کلا بے لس کرتے جائے حملہ کیتے تے فوجہ کو تائس نس کر دیتا تے تو سب بیٹھے نہیں جلی وہ ڈوکا پوش پہلا میرے کو لائے چٹے گھوڑے والا تو سب کہیں میرے اللہ حضا علی کو ڈیوائے ہائے ہائے جب پہ جو کالے گھوڑے والا ہے اسی آکھا ہے کہ جو میرا حصہ علی کو ڈیوائے یہ بندے ڈٹھے نہیں انہاں آکھا جی ڈٹھے دازے سیاتے نہ سے حضرت فرمائیں تو سب سجان ہی رائے سکتے پہلا جبرائیل آئی تے دوجھا میکائیل آئی بندے ایک بے کو آکھن سرکار سونے لیا ڈلیاں تو آپ تا ایک ڈلی نہیں کی تھی حالانکہ ناراض نہ تھے وائے آج تو 550 سال پہلے جڑا بندہ سرکار دی جاگیر اس گئے علی بن فاضل معذر درانی یہ اس دی روایت تھوڑ پہ پڑھ دا سرکار دیا 5 ریاستاں بکھریاں اس ویلے ہون دی گل کو پتہ کوئی نہیں جو ممبر تے بندہ جھوٹ مارا 550 سال تو پہلے جڑا بندہ گئے دسے دے سرکار دے 5 پوتران طاہر قاسم ابراہیم عبد الرحمن تے ہاشم تے 5 بکھریاں ریاستان ایک ریاست دنا ہے زہرہ دوجی دنا ہے عربہ تریجی دنا ہے صافیہ چوتھی دنا ہے ظلوم مت ظلوم ظلم والی سمجھے ظلمت والی چھپی ہوئی ریاست آخری تنالیس یہ 5 امام پتروں کو بکھریاں کر کے ریاستہ دیتی ہوئی ہیں اور جڑا بندہ گیا آئی وعدہ ہے جتنے جڑے میں اتھے رہا نا جڑے بندے کوئی میں سرکار دے پتروں دا سلام کریں دا ڈٹھا ہے وہ آدائی السلام علیکم جبرا صاحب العمر او صاحب العمر دے بیٹے میرا سلام بندے سوچے سن بھئی آپ کیوں نے اس کو شاہی کی دی اس نے سرکار لوگا تو مخاطب دے کیا دے تو ساں کھنو میں کو کوئی لوڑ ہے اور اللہ دیگر میں شیخ مفید اگے لکھ دے جتھے دوئے سردار کٹھے تھی ویسے سرکار امام حسین تے سرکار باہماں اس لکھے جی لے بہت بڑا راشتی سی نے تے بندے تو ساں کو کٹھے تھی سن پتہ نہیں کہ ہری باؤ کا ہوئے
تو 12ویں دے قدمہ تے یاترا کے اکثر بندے اجازت رہو جو تھوڑے ڈاڑے حسین دا سلام کرا پتہ نہیں کون بندہ اس بات دا لطف گھن سی وہ لکھ دے جلے لوگ امام 12ویں دے قدمہ تے یاترا کے اکثر نا سرکار امام حسین دی زیارت تے وینے اللہ ایک نور دا قبہ حسین واسطے بھیج دے سی بالکل عرش جب مان رہے تھے جس کے لوگ ویسے حسین سوار بیٹھے ہوتے اور وہ لکھ دے خالی حسین واسطے کو بنائی 90,000 قبہ سامنے اور بنوے سے جو اگر ایک بندہ سلام پہ کر دے تو دوجہ انتظار کھلوے نہیں قبے تے باہوے کہ اس نے سرکار حسین ہو کرے کہ اکثر جتنے میرے زوار آئے بیٹھے ہو ہون تھوڑا بندوبست 12واں نہ کرے سی تھوڑا کھانا جنت چوا سی آج تک بندے دی جرت نہیں نا جو فرشتہ دیکھے دیکھا ظہور دیا کتابہ تھا پڑھا اللہ دی قسم کتاب والے گئے وقت ایک ایک امام حسین دے ظاہر دے سامنے ایک ایک فرشتہ ہاتھ بن کے آکسی اللہ تیری خدمت سے میں کو بھیجے اور تھوڑے کنے میں گل کو جانا رہا تھا تو تھی تو پتہ نکال کے کڑی اللہ تھی سے جو کہ آدھا کھڑا ہی بیچتے لیکن وہ ایک گل دے جواب دے سا بھائی فرشتے مومنہ دے نوکر بڑھ کے آسے یہ مالک دی مرضی ہے نوکر کو جلے ہی آکے بھج بھائی یعنی ایڈا بڑا مقام امام حسین دے مومن لا جو نوکر کو آکے بھج بھائی تو نوکری ختم چپ کر گیا ہو یہ چپ کر گئے جنہاں کو پتہ نہیں جو بارہاں دا کتنا اختیار ہے اللہ دی قسم پیر لیاقت پیر لیاقت شاہ جی میں کتاب اس پڑھے پیر علم جلے جنگ چاہیے نا ہر بندے جان دے جو حضرت علی جنگ کی تھی کہ جنگ ان انسانہ نہ لائی جنہ نہ لائی میں اکھی دار روایت پڑھیے جلے جنگ نسے نہ لی دی تلوار تو تے پرواز کی جانے آسمان والے پاسے علی کھوچ کھڑو کے ہو کا دیتا ہے اسرائیل میں کو سنان میں علی ہاں اسرائیل دی سجا سی جی مولا سرکار فرماندے جلے تلوار تو نس کے پرواز کر گئے جملہ سننا علی دا سرکار فرماندے نے تو ہی کی جیندہ کھوئی چ بالایا تے کو نوکری چ باہر کاٹ چھوڑے لیکن مقام مومن دیکھو ایک ایک فرشتہ مومن کے سامنے خدمتگار بڑھ کے آسا کو اللہ بھیجے بائنتا ہے مومن دی پوری زندگی نوکری کر لیا بڑا عجیب جا سماؤ سی جڑے بندے دے متعلق میں گل پیا کردا نا جو جڑا 550 سال پہلے اتھے گیا علی بن فاضل یہ آدھے میں جرا مہمان رہا ہوں سرکار دے سکے پوترے کنے رہا ہوں شمس الدین محمد کنے سرکار دا سکا پوترا ہے یہ آدھے میں سرکار دے پوترے کنے پوچھا ہے اگر ناراض نہ تھی ہو تو ڈاڑے دا حلیہ تو دسو انہاں فرمائے فاصلہ ہی کے پوچھتا ہے جو ایک کپے ہوئے درمیان ہے لیکن علی بن فاضل میں کو ڈاڑے دی قسمی حالت ہے میں ڈاڑے کو ڈٹھا کو نہیں جس واسطے میں جملہ آکا ہی پتہ نہیں کون سمجھے سی یارو جڑا ایڈے پردے چے جو سکے پوترے نہیں ڈٹھا تو منظر دادا تکر جلے ہر کوئی دیکھ سے جو ہچا نکابے دی چھاتے آیا آئے آئے کرے کہ دا سوڑا ٹائم اس پچھلے نعرے رسیدن پہ گھبرائے نہ ہو مطمئن بیٹھے ہو دوستان بوتری بھی اعلان کرنا اس کعبے دی چھت پہ
آواز ہر کہیں تک ویسی باوے کو پہاڑ دی غارے چے جمائیں تے جماندر نورا جمائیں اس دے کانے چی آواز ویسی جو میں آیا کھڑا مدہ تھوڑی ہر ویلے کردہ ہے آج دی رات ایک پیغام ہے لیوڑا چاہنا اگر امام کو منے نہ ہے اللہ دی قسمیں تیرا بار وہ آپ فرما دے اگر میں کو منے نہ ہے تو لوگ دے کیوں جھکنا ہے میں جو موجود ہوں سرکار دا اگلا فرمان پڑھ دے وہاں فرمائیں دے اگر کوئی غر دے تو میرے نال ہی میں گلہ کر جی میں پوتر پیو نال کر دے اور جو محبت کو دے کے واقعہ یاد آگے ہم پڑھی بنا دوستانے محترم عراق دے لڑکا ناصر انہوں نے لکھا ہے کتاب والے شاہ جی وہ آدھے میں دو ایرانی لڑکا نال پڑھتا ہوں بغداد وہ جنہیں اسلام میرے سامنے کرنا نماز سے بعد دیا دیا السلام علیکہ یا صاحب عصر و زمان علمان علمان من فتنت زمان یہ دیکھ روز میں نے تھوڑا کہنے پوچھ گیا میری جماعتی ہے میں کہا یاری کہیں کو سلام کر دے وہ جڑے کو آدھے ہو بھائی زمانے دے سر تو سب کو محفوظ رکھ انہاں کہ ساڑا وارث ہے میں کہا کتھے رہندا ہے انہاں کہ پردے گئے بدی میں کہا تھا کو کہ پتہ ہے جو موجود ہے انہاں کہ سا کو یقین ہے موجود ہے تے قیامت آ نہیں سکتی جے تے ظاہر نہ تھی یہ ہوڑ جڑی روایت پہ پڑھدا ترائے کتاب آئین ملاقات امام دے نام تے درمیان علی کتاب جڑی اس واقعہ لکھے دوستان محترم وہ بات پوچھن لگے انہاں ڈسکس کرن لگے کتھے رہندا ہے انہاں کن کوئی پتہ نہیں یہ بات کی میں گل جو ہے کوئی پتہ نہیں تو سادے ہے ایرانی آکھے نہ ہے بھی موجود اس کا کوئی ثبوت جڑا بندہ جاگ دے بیٹا کی دی گل ہے ایرانی آدھے اگر ایک منٹ غائب تھی ونے زمین غرق تھی وش پڑھا لکھا بندہ ہے اس کا زمین غرق تھی ویسی انہیں لڑکا کہا زمین کھڑی اسے دے قدم دی برکت نہ نہ تے تسا جلے سلام کریں دیو وہ سندا ہے ایرانی آدھے خالی سندا نہیں سب کو جواب ہی دے اس کا کو جواب ہی دے دے اس لڑکے کو آکھے میں تو کدھے نہیں جواب نہیں سنا انہیں آکھے تو ستاں سونے جو منے دوں میں تھا نا یہ لڑکا روایت کر دے نہیں دے گلہ تو میں خود تجسس پیدا تھی گئے بھئی وہ کون ہے جنہی صدقے آدھے زمین کھڑی ہے بارش دے صدقے بستی ہے فصل اسے دے حکم نال تھی دے یہ کون ہے دیکھا میں کڑائی کو ازما کے دیکھا یہ دے وقت میں انہوں نے پوچھے نا کے حص انہوں نے نا تے پابندی ہے باہر میں دے نا تے پابندی ہے ظہور تک نا نہ اچھا سکتے لقب نال یاد کر سکتے انہوں نے کہا پابندی ہے میں کہتے میں کو کڑائی لوڑ پو بنیا تھا انہوں نے کہا لوڑ پو بھی تو خالی کو جا کے صاحب زمان ادرک نہیں نواں بندہ آئی نا لڑکے دے پاس دیکھ کے میں جو ہول جائے آکھاں یا صاحب زمان ادرک نہیں وہ سن سی لڑکے ادھر کائنات دے جتھے ہی ہویا سوڑ کے تیرے کو آئی ویسی دوستوں نے کہ یہ روایت کردہ ہے جو میں گھر گیا کہ گھر ہوا دا پیام بغداد جو رستی پرچا لے وان رستے تے میری گڑی خراب ہو گئی میں گھڑی دیری دیکھا جو ٹائم ہی ڈیڑے تے گڑی خراب تھی گئی بس خراب تھی گئی یہ دے ڈرائیور اگو ول گئے بونٹ چاہے انجن دے ڈیزا کھڑائی میں کول آیا میں کہ ساڈی گے ہو گیا ہے اس تک ہو یہ گیا جو بغیر اور جیتے ہی مستری استاد راوے نہ چل سے ناصر ادھے میں پریشان تھی گیا
मजबूरी नाल अपनी सीट ते वज बैठा, ड्राइवर दे पिछों मेरी सीट है। परेशानी दी हालत मैं अगली सीट ड्राइवर ते मत्था च रखा है ते अपने आप को आख मिसाल दा पोहा गया, ये दे मिस्त्री ना होवे ते ठीक न थी सी। ये दे वे ज़हन च ख्याल आया, वो लड़के गए कोई सजा दिया, देखो उसे को सजा मैं सीट तो मत्था चा गिंदे ते त्रै वारी आखा है जाओ साहिब ज़बां अदरिकनी अदरिकनी अदरिकनी। ये दे गल्लां करके मैं बस सीट ते मत्था चा रखा है, लेकिन ये मत्थे रखण दी देर आई, नाल बारी आई, बारी चो हाथ मेरे मोढे ते आए। ये दे मेरी ठे ते बंदा खड़ा है। मैं कागज क्यों परेशान है? मैं कि परेशान इस वक्त मेरा पर्चा ही, मैं स्टूडेंट अब बस खराब हो गई है, ड्राइवर आदे जेती मिस्त्री ना आवे ठीक नहीं थी। मैं पक्का था मैं ठीक कर देना। याद बाद मैं सिर चा बैठा मेरी ठे अगुआई जिथे बोनट ड्राइवर चाई खड़ा है, ड्राइवर बिल्कुल नाल आ खड़ा है। याद डिठा खाली जोड़े पासे है बत मैं डिठे जो ड्राइवर दे मोड़े ते हाथ रखा से। ये दे हाथ रखा मैं दे पे हम ड्राइवर बोनट बंद करके सीट ते आ बैठे। मैं कह साजी गड्डी ठीक हो गई है? मैं को कदरे का ट्राई तो कर दिया। इस जुमले ते वो बंदा बोल सी जरा सुता नहीं पिया था। ये दे जले आगे ट्राई करके दे दिया। मैं कह बंदा कौन आई जरा तेरे नाल खड़ा है? मैं को कद मैं तो नहीं डिठा। बंदे को मैं तो नहीं लिखा। मैं को तो वैसे ख्याल है बिठाई कर दे नासिर सलो मारा गड्डी स्टार्ट हो गई। याद जल्ले मैं सदा आई ना ते मैं उसे आखा अगर अज मदद कर दे तो दू वादे मैं 12वें नाल कर दा। पहला वादा है जो नमाज टाइम ते पढ़सा, दूजा वादा है जो मरदे दम तक इंदे दामन जो हाथ न कटे। कसीदा चंगा है कि सोदी उठावा नाल याद गरी टुर पई है। याद बगदाद पहुंच गया। गड्डी जिले वज अड्डे च लगी है मैं पैर रखा है तले हिक ते कन्ना दी आवाज आई अजान दी अल्लाहु अकबर। ये मैं अपने आप को आखा औखी बन गई है। नहीं बस ठीक कर दी उस नाली बात आई हाय ऊहा उस नाली बात आई जो नमाज टाइम से पढ़ सा ते घड़ी आदि जो परछे ही शुरू थी वण लाए हुण वन्ना ते खेॾे वन्ना। ये चंद मिनट बस तू ला के सोचा बात अपने आप को आखम साल पढ़ गए सन लेकिन सच्चे नाल वादा झूठा मैं सीधा नमाज देने लग गया। ये बड़े मुतमईन थी कि मैं नमाज पढ़ी है। मैं पर्चे वाला ख्याल ही छोड़ दी थी। ये नमाज पढ़ के निकला ना मेरे नाल जमाती कोई कोई बंदा पर्चा दे के बाहर पे निकलता है। ये मैं सोचा ही देखा वे ना कि मिन्नत करदा वड्डे सुपरिटेंडेंट की जो मेहरबानी कर मेरी गड्डी खराब हो गई है हालात मैं पर्चा डिठा नहीं। अगर मैं को टाइम देना है तो मैं लूंगे कमर जमा के को पर्चा लिख देना। ये मैं टूट गया सुपरिटेंडेंट कने मैं सामने मन खड़ा मैं कि सरकार में बस खराब हो गई है
کہ مہربانی کرو میں ہلکے پرچہ نہیں ڈیٹھا، اگر اجازت لے تو میں پرچہ لکھ لے ہوں. اس میرے پاس لے کے آکے تو ہوں جو لے کے پہ بھائی میں کما میں کہ سرکار جس یقین کرو میں قسم چاہ دینا میں سکول آندہ ہی ہوں پیا گڈی خراب تھی گئی ہے گڈی تو لتھا تو بانگ پہ مل جائے میں نماز سے لگ گیا میں آندہ ہی ہوں پیا میں کوئی پرچہ نہیں دیتا. اس وقت میرے پاس لے کے کہ میرا بلاک نہ کر یہ دے وقت میں قسم چاہی کتاب دے جملے پہ پڑھ گا سرکار اس یاد دی قسم جلتا ہے کوئی حق پیدا کیتا ہے میں بلاک نہیں پیا کرتا جلے میں قسم چاہیے نا وہ آدھے اٹھی پہ آئی جتھے بچے پرچے پہ رکھ دیا نا لکھ کے سارا پرچہ والا ڈھیر چاہ دس یہ آدھے پرچے 4-5 لٹ کے تے میرے والا پرچہ کٹ کے آخر سے تو لکھ کے نہیں لے گیا میں پرچے والے پاسے ڈٹھے تو ہینڈ رائٹنگ کی بیٹی ہے پرچہ جلے میں پڑھن لگا جتنے سوال سارے حل تھے پیا اتنے دے میں چپ رہا لیکن سیدھا مسیح تے چاہیا تے میرا بچ کھلو کے آکھاں 12واں تیری مہربانی 12واں خالی بس ٹیک نہیں ہے کہ میرا تو پرچہ ہی حل کر کے تو لے گیا. بھائیو اگر خلوص نال بندہ انہیں دے سامنے اپیل کرے نا یہ ہو ہی نہیں سکتا جو اپیل رات تھی بڑی ناراض لگے میں تو ساڑھے ہو ہے نا بس تو خالی باتیں جائیں زبانی اگر دل دیا تھا گہرائیاں چو اور اللہ دی قسم چوتھا نائب جڑے سرکار جڑے پردہ غیبت کبراج ونجن لگے فادر سرکار پیغام دیتا ایک بنر لگے چوتھے نائب کو سرکار فرمائے دن بان میرے بنر کو آنکھیں امام پیادے بتاؤ سمجھو میں غیبت کبراج لگا گیا فرمائے دن میرا سایہ تھوڑتے ایمیں ہو سی جی میں ہلکے بدلے صورت دی روشنی زمین تے پہنچ گیا نا اور دوجہ سنہا فرمائے دن جدائی کوئی مشکل بڑی اگر میں کو بنے دیں تو میں کو سڑے اگر تے خلوص نہ سڑا تو فرمائے دن میں آمانے دیر نہ کرے سا اگر غیبت بڑی بات ہے نراز رہتے ہوئے ہے شیعہ دی جو غیب کو نہیں جانتا خدا دے بغیر دوستانے محترم تاریخ اچھا کے دیکھو بھئی غیب دے متعلق اگر تو واقع جو صرف خدا جانتا ہے علی ممبر دے باقی کہ واقع جو پوچھو سامنے کوئی آئے اجے میں کو آدھے پہن بھی 10 منٹ ہے اور پڑھنا ہے تو صد رہو گھبرا گئے مہربانی بھائی حضرت ناراض نہ تھے بھائی بولو تھوڑی دے دیا ناراض نہ تھے بھائی مطلب سمجھو کہ واقعی ملتا ہی کہیں کوئی نہیں ملتا یہ ماں لیکن سنجاب بڑی اوکھی ہے یہ تو کتابہ پڑھو نا ظہور دیا جلے کعبے دی چھت آیا کھڑا اس حالانکہ اس ویلے تیرے امام دی عمر تقریباً 1250 سال بڑھ گئی ہے لیکن کتابہ لکھے جیڑا بندہ ہی ایک سی آکسی یا 35 سال دا یا 40 سال دا اور کتابہ لکھے زیادہ تر بندے
ایک بھائی دا موڑا نہ پہ دوجھے نہیں ناراض نہ تھی میں جیرے منن والے ایک بھائی دا موڑا نہ پہ اکثر اس کو تو میں کئی باری ڈٹھا ہے دوستانے بولتے ہیں چاہ کے دیکھو نا کتابہ چاہ کے دیکھو عبدالعلی کلوالیہ نام ایک بندہ گزرا ہے وہ آدھے میرے کرنا تے خبر گئی ہے یہ حجر اسود کاٹ کے گھن گئے کرت مال لوگ اور انہیں وہاں کے ٹکڑے چکی تھا یہ رکاب علی کاندھے کھڑا ہے بہت سارے ڈے میں تے تیرا اللہ حجی قبول نہیں کردا یہ جدیں دا آسمان تو آئے نا پتھر یہ 4 باری دیوار اچ رکھا گئے اور اللہ دے اس کے متعلق متفق کا فیصلہ ہے کہ دیوار اچ اپنے مقام تے تاں کھڑسی یا نبی ہاتھ نال رکھے یا امام ہاتھ نال رکھے مولیاں دی گل ہی کوئی نہیں کیونکہ ہر بندہ جان دے پہلے حضرت آدم رکھے دوستوں بعد حضرت ابراہیم رکھے دوستان محترم بعد تیرے نبی رکھے جنہیں سیلاب آیا ہے تے چوتھی مرتبہ تھوڑے مرسل سجاد رکھے جڑے بندے کتاباں نال واسطہ رکھ دیو جڑے حجاج بن یوسف حملہ کیتا ہے نا مکے تے کہ عبداللہ بن زبیر بھاگ کے کعبے بڑھ گئے اس پورے کعبے والا مکان ڈھا سٹھائے اسے نے سارے مرشد سجاد آ کے رکھے یہ 5ویں دفعہ ہے یہ جنا کربتے والے گھن گئے نا تو ٹکڑے ٹکڑے کر کے نہ گھراں وچ ونڈی چھوڑائے لیکن جائیں گھر وچ حجر اسود دا ٹکڑا گئے اللہ عذاب نازل شروع کر دتا انہاں کو بندہ آکھے کعبے دی امانت والا ورنہ سارا شہر خراب تھی ویسے یہ جلے گھن آئے ہن قبلہ کنے کنے کھڑدا لائے جس بندے دا انہاں نام پہ چاہے نام یہ آدھے میرے کرنا تے گھر روایت پہنچی ہے جو حجر اسود والا ہے آدھے میں اپنے آپ کو آکھے والا ہے نا ہن کہندے ہور دے تو نہ کھڑو سی باہر میں دے تو تے بھج ونج باہر میں دی زیارت تے کر گئی یہ آدھے میں نوکر گنال چلا ہے یہ آدھے ایسا گھوڑا دے چڑھ بیٹھے یہ آدھے بہت سارا سفر میں کر گیا یہ آدھے لیکن اچانک میں کو بخار شروع تھی گیا یہ آدھے اتنا بخار بندے جو میں حکیم منع کر دیتا ہے جو تو مکے ونجن دے قابل نہیں اگر مکے تک گئے تو بہت واقع تھی بھائی یہ آدھے جلے میں پریشان تھے ہاں تے جس سرانچ میں ٹھہرا ہویا ہوں نا راتی چراغ دے چاننے تے باہ کے میں 12ویں دن خط لکھا ہے یہ دے خط میں بند کیتا ہے بند کر کے سویرے میں نوکر کو آکھا ہے 1 گھن پیسے ہوں اپنا گھوڑا چھوڑ دے تیرا کمزور ہے میرے گھوڑے تے چڑھتے سیدھا لگا ونج بکے لیکن یاد رکھیں بھاویں متولیوں کو پیسے ہی دیونے پوری نا اتھوں نہ ہلیں جتھے دیوار حجر اسود رکھی دے جتنا عرصہ باہن کو بھی دہدا رہا میں جائیں دے ہتھو حجر اسود مقام تے کھلو بنے یہ خط میں نے اسے بندے کو دے لگی دا نوکر روایت کردہ جو میں گھوڑا بجا کے مکے پہنچ گیا یہ آدھے میری شاید بڑی ریل پھیل آئی لوگ اچھی ہے گا لائی بے کال حجر اسود رکھی بڑھائے یہ آدھے چنگے میں ٹائم تے پہنچ گیا یہ آدھے بن کے خدام کو میں پیسے نہیں تیری یار میں بڑا دور دراز تو آیا تے مہربانی کر منظریہ دیکھنا ہے جلے حجر اسود رکھی سی اپنے مقام تے دیوار مہربانی کرے پیسے نہیں میں کو نال باہ منڈے اس کہ بالکل تو باہتے کو کوئی بندہ ہی نہ ہٹے سی یہ آدھے میں دیوار کا بجنال ٹیک لا کے باہ گیا ہوں حجر اسود علی جہاز چھٹی ہوئی آئی سجے کھبے دیوار مکمل آئی یہ آدھے بہت بڑی بھیڑ تھی گئی ہے یہ آدھے بڑے بڑے آبائی کبائی والے لوگ آئے بڑے بڑے پارسا آئے حجر اسود کو چاہیں دیا رکھ دیا لیکن خالی رکھن دے دے رہا شدہ زمین کیا ہوئی یہ آدھے رکھ دے دوپہر تھی گئے ہر کوئی پریشان ہے جو کہہ دے ہاتھ تو نہیں کھڑ دا یہ آدھے میں تو بالکل کندھے نال بیٹھا ہوں جب میں ڈٹھے بھیڑ پھٹن لگ گئی ہے میں ڈٹھے جوان پہ آندے جدی پیشانی جو نور دیا لگ جا یہ دے لوگ سکتے دے عالم چاہ گئے یہ دے سدھا لگائے حجر اسود بہتا تے چاہیس وہ ساڑی تس
بوسلے کے مقام سے رکھس یہ دے جی میں رکھس سجنا ساتھ کھڑ گئے یہ دے کھڑے تھے لوگوں پورے لوگ نعرہ تکبیر بلند کیتے لیکن یہ دے جوان رکھ کے کھڑا نہیں فوراً باہلے قدم چاہے یہ دے چکے میں کو مالک دے حکم میں بیٹھے ہی سے واسطیا یہ دے میں پیچھے ہی بھجاں کتاب دے جملہ ہے وہ دے میں بھجاں جو لوگ راہ چھوڑن لگے بھئی بندہ کملہ تھی گئے لیکن میری دید اسے بندے تھے جو خط دے ہونا ہے اگر جاگ جا بیٹھے دے تھک نہیں گیا نا یہ دے جلے بھیڑ چیر کے میں باہر نکلا ہاں میں جو حیث نال کام شروع کیتا ہے ایک خط میں پایا جیب بیچ جو خط کٹھا دوجا ہاتھ بدھایا مجھے دا دامن نپا یہ دے یہ جیب والا ہاتھی میرا خط تک نہ گیا دوجا ہاتھی دے دامن تک نہ گیا جو میرے پاس لے کے آگا خط نہ کاٹے اتھے لکھی دا پہ آئی میں پڑھدا بیٹھا ہوں میرے پاس ایک کیا کس تیرے مالک خط سے لکھا ہے جو مہربانی کرو 200 میری کتنی عمر ہے پر میں نے لکھتا بیٹھا میں پڑھتا بیٹھا من کو کہ خط دل اوڑ کو نہیں مام پیادا ہی حالا 30 سال تیری زندگی ہو اکھے بندے غائب نہیں جان دے دوستو خط لکھی آئی مساری یہ پتہ نہیں امام کتھے آئی جی کہ ہونی اگر کوئی بندہ آکے نعوذ باللہ جو کمزور ہے کہ لیے بڑی حکومت روس سے امریکہ آلیا یہ کہ کہیں کو آگ دیکھو سفید پانی یہ جزیرہ خضرا دے 100 میل انڈے 100 انڈے 100 انڈے 100 انڈے دیکھا کہیں پرندے کو آگ جو نرجے دے چانتی بردی نہ ہوئے تو پرواز چا کرے وہ بندہ جانا مانا وہ بندہ توانی دوارال میرے سامنے سے کتابیں دے بھر کے کھل دے بھائی دیں وہ جس بندے دا میں نہ چاہے علی بن فاضل بادردانی یہ بندہ ویسے ہی میں گیا آئی یہ سنگتی جڑے انٹر گئے نے بیمار تھی گیا آئی یہ دے جلے ٹھیک کیا تو میں بازار ونجا میں تو قافلہ گھر پہ ویندا ہوئے تو سویرے آیا نا یہ قافلہ تیار کھڑا دی میں پوچھے کنے پہ ویندے انہاں آکھے بربر یہ دے میں سنو ہے جو بربر وہ شہر ہے جڑی باغ میں دی آیا ہے یہ دے میں اپنی آپ کو آکھے مر وجہ نہیں دیکھے امام دی رعایا تا دیکھ یہ دے مسکافلے نہ ٹر پیا یہ دے لیکن جلے بہت سارا سفر اساں کر گیا نا قافلے نہ میں کو کہ سارا راہ ریڈے ویسی ہے بربر ریڈے میں کہ فاصلہ کتنا ہے انہاں کہ 100 میل ہائیو کا سہارا میں اپنے آپ کو کہ ہن نرجس دا چان جانے تے میں جانا ویندا ضرور آج کل ناظم جدہ ہو رہے فتوے تو بہت لگ سو لیکن میں کتاب پہ پڑھ دا یہ دے کلا بندہ 100 میل اچھ آپ اندازہ کرو پیدل بندہ تے 100 میل تے صحرا دا سفر لیکن یہ دے امام دی ایڈی برکت آئی 100 میل اچھ نمے کو بھوک لگی نمے کو ترے محسوس ہے یہ دے سامنے پہ ڈٹھے تھے شہر آ گئے ایک بندے کنے میں پوچھا کیڑی جا سکے بربر یہ دے میں زمین ڈٹھی تے بڑی زرخیز دیگر دا ٹائم آئی شہری داخل تھی گیا کہیں گھارے دھوم ہے اس کا نہیں ڈٹھا میں اپنے آپ کو آکھا ہے بھی یہ لیک زمین تے فصل ہی کوئی نہیں تے کھاون پکاون دا ٹائم ہے ہن ہر کا دھوما پہ اٹھدا ہو گیا یہ دے شدت میں گیا مسجد تے چونکہ نوارے دا مسجد دے مولوی میرا بڑا استقبال کیتا ہے جو مسافر ہے تو کہنے میں پوچھے سرکارے میں باہروں ڈٹھا ہے جو فصل واسطے زمین بڑی لائے کے تے فصل کوئی نہیں تے پورے شہر میں دھوڑتا نہیں ڈٹھا اس میرے پاس نے کیا کہ بھی فصل کیوں رویدہ ہے تھک گیا میں کہ جی فصل اس واسطے رہی دے جو کھامن پیوڑ دیں تمام لوگ کنک رہیں دیں اسے کہ کنک کس واسطے میں کہ کھامن واسطے
اس کا کہے سا کو کنک راہن کی لوڑ کو نہیں تو دوجا جرا پیا دے نا دھواں نہیں اٹھا دھواں تو تاں اٹھیا جو کو پکاوے آتا میں کہ سرکار تھے بندے کھاون تو بغیر جی دین میرے پاس لے کے کھاندے ہیں لیکن اتنے پکا پکایا باہر ماں بھیجے دا یہ میں کب گیا میں کہ روز آندا ہے میرے پاس لے کے 6 مہینہ دے بعد یہ تو ہونا ہی نال سمندر ہے 2 کشتیاں گنا دیا 6 مہینہ دے بعد پورا پروگرام بڑا ہے لوگ کنارے تے بن کے ہر کوئی اپنا 6 مہینے دا خرچہ گنا دے میں کہ سرکار نے اوپر دے پکا پکایا جڑے ہاں کہ میں کہ سرکار پکا یا تو بس ایک رات گزرے ہر شے بہی جو بلا زمین تے نہ ونجا دے جلے میں کہ ہر شے بہی مولوی غصے نال میرے پاس لے کے کہ تو بھی دینا ہے بھیجے نہ 12واں بھیجے ہے 6 مہینہ تک وہ جرلی کھا میں پتہ لگتا ہے جو ہون پکا ہے یہ آدھے وقت میں پوچھا ہے سرکار وہ کشتیاں کڈا دے گئی ہیں خوراک میں کو آخر 2 مہینے تھا علی بن فاضل آدھے میں اپنے دل لے جا کے 2 مہینے پہلے آ گیا ہوں میں وہ کشتیاں تے بندے تے ڈٹھی ونی آ جڑے امام کنے خرچہ گھنا دے یہ دے وقت میں رہ پیا یہ دے ٹھیک 7ویں دیہاڑے میں دیگر لے کہیں کہ مولی تے بھائی سمندر دے کنارے تے ویندے اس یہ دے 7ویں دیہاڑے دیگر لے گئے تے میں ڈٹھا ہے نا میں کو کشتی نظر آئی ہے میں کہ مولوی صاحب کشتی پئی آندی ہے اس نے کہا بھائی تیری نظر دھوکا کھا گئی ہے کشتی تے بجائے خود ہی تو پرندہ ہی نہیں آ سکتا جیسے ہی باہر نہ بھیجے تے کو نہیں پتہ ساری باہر میں دیا حکومت ہے میں آدھے میں چپ کر گیا لیکن کشتی آئی ٹرتی آدھی علاقے کے بعد جو مولوی ڈٹھا ہے نا اس میرے پاس لے کے کہ یار مہمان آئی ماں معافی مانگتا کشتی تو سچ پہ آتی لیکن علی بن فاضل آدھے میرے پاس لے کے آخر ڈٹھے نہیں میری چٹی ڈاڑھی ہے یہ اج میں قانون بدلتا دیکھتا پیا ورنہ 6 مہینے تو پہلے کشتی آئی کہ نہیں یہ تو سارے 2 مہینے 7 ڈیڑھ تھے کشتی پہ آتی اگے آندی ہے 2 گنا جھک پہ آتی یہ آدھے بات سوڑا ہی دیکھن لگ گیا یہ آدھے لہدے دے بعد کشتی نیڑے آئی اصل اٹھے 2 بندے سوار یہ آدھے کشتی کنارے نال لگی یہ آدھے ایک بندہ بیٹھ رہے دوجا چھال مار کے سائل کے آیا یہ سارے دہائیں لے پاس لے کے آکا سارے جو علی بن فاضل کون ہے یہ آدھے میں کہ سرکار مائیاں میں کو آکا تو ہیں توڑا کشتی تے 12:30 میں کشتی بھیج گئے یہ بندہ اپنی روایت سے لکھتا ہے کہ اس ویلے اگر کوئی بندہ میں کو آکھے نا تو روئے زمین دا بادشاہ ہے اس بادشاہی دی میں کوئی اتنی خوشی نہ تھی ویا جتنی اس ویلے میں کو آئی جلے اس بندے آکھے جو کشتی باہر میں بھیج گئے یہ دے میں سوار تھی گیا یہ دے سے تھوڑے جے چلے آن جو میری ٹھائے بالکل سوائد پانی آ گئے دودھ طرح میں کہ پانی دا رنگ تبدیل کیوں ہے انہیں بندہ کہ سرکار دے جزیرے دے آسو پاسو اللہ حصار بڑھائے ہویا ہر پاسو کنال ڈو نہیں پورا 100 میل تک کوئی شے پانی دی سطح تو لے کے آسمان تک پانی دی سطح تو لے کے تحت الثرا تک کوئی شے نہ پانی تو گزر سکتی ہے نہ تو پرواز کر سکتی ہے وہ گزر سی جائے دے متعلق 12واں حکم دے یہ آدھے کشتی کنارے نال وہیں لگی ہے یہ آدھے میری شے پہاڑ دے دامن نال جزیرہ آئی یہ آدھے بہت سونا جزیرہ آئی یہ آدھے میں لتھا ایک بندہ میرے نال ٹر رہا ہے میں کو کہن گئے سدھا مسجد بزرگ جب بندہ بیٹھا ہی میرا بڑا استقبال کیتا کہ 3 باری میرے پاس لے کے آخر بڑا مقدر ہے بڑا مقدر ہے بڑا مقدر ہے یہ آدھے 3 بار میں پوچھا سرکار مقدر کو کیوں داد پہ دیتے میرے پاس لے کے آخر کوئی نہیں سک جائے جیتے آپ نہ سڈے
جناب سجاست تو آئے نا میں کہ جی میں کو بربر جو کشتی کھلائی بس میں کو وقت بڑا مقدر ہے یہ دے رات گزاری ہے تو سویرے وہ بندہ تھے جیسے متعلق پوچھا تھوڑا سرکار نال کوئی رشتہ انہیں دسے میں سرکار دا سکا پوترا شمس الدین محمد جی سویرے سے حلیہ پوچھا ہے تو سرکار آکھے میں کو ڈاڑے دی زیارت حالت ہے نہیں تھے یہ تیرا مقدر ہوئے جیسے کو ساڑھ گدس جیسے کو زیارت کراوے چھا یہ دے سویرے میں پوچھا ہے جیرے مسجد سے ہنی چاہ کھڑے ہیں نا تم نکل کے میں کہے دس نرجز دا چل رہا تھا کہ تھے کہرے مکان دے چھا کہ عجیب جا منظر ہو گیا یہ دے میں کو اشارہ کر کے بالکل پہاڑی دامن نال سفید رنگ دا مکان آئی جس دے سجے چلنے جو چھوٹی جلی باری آئی میں کہا کون سے مکان جو باہر باران دے یہ باری ڈٹھے ہی نا یہ تھائیوں ناہیہ برآمد تھی دے ایک مخصوص بندہ ہے جڑا ہر روز سویرے ویندا ہے تے سرکار اسے جو وہاں دراز کر کے ہاتھ سے ناہیہ دے دے میں پوچھا وہ ناہیہ کیا ہے سرکار فرمائیں اس ناہیہ پوری کائنات دا انتظام ہے میرے چاہیے بیٹھے یہ آدھے بد ہر روز آ کے میں سرکار دے مکان دی زیارت کردا ہوں کہیں ویلے شمس الدین محمد کو آتا ہوں ایڈا دور تو سڑ گدس لیکن حالا کول نہیں سڑا وہ میں کو ادھے ہو سکتا ہے تیرا مقدر ہوئے ایڈا پر ہو جو سڑ گدس یہ ہو سکتا ہے تیرے کو زیارت چا کراوے لیکن یہ ادھے ٹھیک جلے ڈاہاں ڈیڑا تھے نا اتنے روایتیں چھوڑ جا اختلاف ہے بعض ڈاہ ڈیڑے لکھن بعض پتھرا یہ ادھے شمس الدین میرے نال آئی جیسا مسجد سامنے باغ آئی باغ ودے سے ایک بندہ سامنے آ گیا شمس الدین میرے پاس لیے کیا کہ یہ بندہ تیرے مقدر دا فیصلہ ہے میں کہ وہ کی میں کو کہا یہ بندہ تھے جر ناہیہ بن کھلتا ہے جیڑی گل کرنی ہو سے نال کردا ہے یہ آندا ہی تیرے واسطے پہ ہے اتھے علی بن فاضل آدھے لمحہ میرے واسطے عجیب بھائی میں اپنے آپ کو آدم پتہ نہیں میرے واسطے کے حکم ہے یہ آدھے بندہ سامنے آئے پہلے میں نے مسافہ کیتا اور بڑے غور نال میرے چہرے تو ڈیٹھا سی تو میں کو آخذ علی بن فاضل تو ہیں میں کہا جی ہاں میں ہوں یہ بربر کشتی تھا کچھ آمڑ گئی ہے میں کہا جی ہاں میں کچھ آمڑ گئی 100 میل پیدل پنت ہے کیتا ہے میں کہ جی پتہ نہیں کون بندہ جو بڑا سمجھے سی یہ 100 میل اس کے تائی بوکھ جاتے رہے تلیہ لگی میں کہ جی معصوب سے کچھ نہیں تھی فرمائنے نے اس واسطے بوکھ نہیں لگی جو باہر میں دا تیری کاٹ دے ہاتھ آئی میں کو بھیجاس جو تائی پند بوکھ کیتا ہے بارہواں دے میرا دل بن گیا جو تے کو اپنا شہر ہی دکھاؤں تے کو اپنا مکان ہی دکھاؤں لیکن اجے تئی بالمشافہ میں تیرے سامنے نہ آ سکتا جو بتا کے سامنے میں کو زیارت کرا بالمشافہ میں سامنے نہیں آ سکتا لہذا میری کشتی تیار ہے کشتی سے سوار تھی تے کشتی تے کو گھن ویسی بربر تے امام پہ دے بربر تو گھر تھی سفر جانے میں تیرا بارہواں جانا دوستو لیکن دوستو امام ہر کائے کو نہیں ملتا ہون تھوڑے دے جملے اوکھے ہی آ گئے بہت بڑی داد لیتی دے بس چھوڑ دے اللہم اج تکڑی تھی بہت پٹکا تو میں ہون پہ بنانا میں گزارش کی تھی جملہ تھوڑا جا اوکھا آ گئے انہاں دے ملن واسطے کوئی چاہیدا ہے
جی سائیں ایویں نہیں بھئی ہر بندے کو ملے بھئی ایک ملن والا واقعہ دے وا دعا پہ لینا ایک بندہ گزرا ہے تمہارے مذہب دا حسن تبریزی بہت مشہور نائیں شیعہ دنیا اس کے متعلق کتاب یہ تے لکھا ہے بھئی زیادہ تر حضرت علی دی جب ذری تے بنڈیا تا قبر جو مولا نال گلہاں کر دیا بندے گزرے نے سے ناراض نہ تھے وائے بندے گزرے نے جن نال حضرت علی ذری جو گلہاں کی دیا اور روایتہ لکھے اس بندے شادی کی تھی اولاد کوئی نہیں دوجھی کی تھی اولاد نہ ملی تیجھی کی تھی اولاد نہ ملی چوتھی کی تھی اولاد نہ ملی بس بے امید تھی کہ حضرت علی دی ذری تے آئے راتے لفظ ایک ایک وزنی ہے کہ ذری تے اترا کیا دے کوشش کی تھی جو تیری منت نہ کراں جو گل معمولی ہے اعتقاد دا جملہ ہی سننا ہے گل معمولی ہے تے تو وڈا ہے گل سمجھی نے نہیں گل بندہ دے سر تو نکل گئی ہے حضرت علی بادہ کھڑے گل معمولی ہے بھئی 4 شادیاں ہی کر کے تے اولاد نہیں ملی تے واتی پیا دے گل معمولی ہے تو وڈا ہے لیکن ہن مجبوری بن گئی ہے جو گھر والیاں ہر ویلے اعتراض کر دیا مہربانی کر میں کو پوتر دے میں کو ذکر دے کس میں یقیناً کتاب وچ پڑھا جڑی سا کہنے مہربانی کر پوتر دے گھر والیاں تانا دے دیا ذری جو آواز ہے حسن تبریزی تیرے زمانے دے امام مسجد سہیل نواز بیٹھا پڑھ دے امام نال گل کر یہ دے میں سدھا بھٹ کے مسجد سہیل آیا یہ اپنے آقا کو کہنے مقدر امام دی زیارت ہی کر دا یہ سائیوں نے حکم دیتا ہے جو وقت دے امام نال گل کر یہ دے میں داخل تھے میں تاکل ہے تاکل ہی دا بدم جو میرے کرنا تے صبح ہم قدوسن دی آواز آئی بھائی وہ بجلی دا دور رہ جدی میں گل پہ کرتا یہ دے میں تاکل ہے چراغ بلدے ہی کوئی لے پیا پوری مسجد کو نبار رہی کوئی دے میں کھڑا رہا جلے سجدے تو سر چاہیا اس لئے میں قدمہ دے بیٹھا میرے پاس یہ کیا کہ پوتر واسطے آئے ہیں میں کہ جی میرے پاس یہ کہ فرد معمولی گل واسطے آئے ہیں وہ ذوالفول بولدا نہیں ذوالفول میں کہ جی اتھے لگا وان محمد علی نام ایک بندی پوتر تے کو ہو رہے سی یہ دے میں حیران تھی کہ لیکن امام دے سامنے کون جرات کرے یہ دے سویرہ تھے ٹر پہ ذوالفول بولے والے پاس یہ دے شہر میں یہ داخل دیا بندہ تو پوچھا بھئی دیکھو محمد علی نامی بندے انہاں کہے ہاں یہ سدھا لگا وانا نا بازار دے وچ ایک معمولی جہاں کوٹھا ہے اس وچ تو دیکھے جو کپڑا پہ بنے دا اس یہ دے میں دیکھ دا آیا میں ڈٹھے بوسی دا جا کوٹھا یا اندر ڈٹھا کپڑے بننے دا انتظام ہے یہ دے ڈٹھا جوان جا بندہ ہے یہ کم پیا کردا ہے یہ دے اندر داخل تھے میں سلام پائے اس جواب دیتا ہے میں کہ تو اسم شریف اس کہ محمد علی یہ دے میں کہ جاگنا اللہ واسطے یہ دے میں کہ سرکار میں پوتر واسطے آیا اس کہ ایک نہیں میں 4 دے چھوڑے میں برتے چاکھے 4 جملہ زمین تے جیسا میرے پاس ایک یا کہ بیویاں 4 نہیں مگدہ ایک ہیں یہ دے چکے بھیجا ایسی ہستی آئی جو میں کو یقین تھے کہ جو پوتر تھا 4 آئے
یہ بہت بن گیا کہ مہربانی کر یہ مقام تے منزل گدی کتھوں ہے میرے پاس ایک کہ تیرا پترا نال مطلب آئی یا میری کہانی پوچھن نال مطلب میں کہ جی مطلب تھائی آیا تو ہم بیٹے واسطے تائیں مہربانی کی تھی یہ چار میں کو یقین مل گئے لیکن جس ہستی میں کو تیرے لے پاسے بھیجا ہے نا میں پوچھنا چاہتا کہ مقام گدہ کتھوں ہے یہ دے میرے پاس یہ کیا کہ جی مقام پوچھنا ہے تو رات میرے کنے رہے اوکھی گل لے یہ دے میں رات رہ گیا نماز شادی اس تے میں کٹھی پڑھی کٹھی دے بعد میں کو آخر حسن تبریزی ان گل سن یہ دکان میری ڈٹھی ہی نا میں کہ جی وہ سامنے جتے شمدان پہ بل دن میں کہ جی یہ حکومت دے بندے دا مکان ہے یہ حکومت دی طرف ایک بہت بڑا افسر رہتا ہے ایڈا بڑا افسر جو تے حکومت گارڈ رکھ دی 4-5 بندے پولیس دے ہوں دن پارا دے والا نے سامنے میری دکان ہی ڈٹھی یہ ایک روز دکان تے میں بیٹھا حسن تبریزی اپنے کپڑے والا کام پہ کرتا مجھے ایک بندہ ہے اس میں کوئی سلام کیتا ہے میں جواب دیتا ہے میں کو اسا کہے جی تھوڑا نام محمد علی ہے میں کہے جی اسا کہے نا تو پتہ لگ جائے جو تو میرا پیر بھائی ہے اس لیے میں وہ پاس یہ کیا کہ بھئی ہر مذہب ہے جیڑا دے اسے اللہ مذہب رکھ دو وہ تو پیر بھائی ہے تائیں آکھے جو تو پتہ لگ جائے تو میرا پیر بھائی ہے پہلے تو ڈس تو کیڑا مذہب رکھتا ہے اس نے میرے پاس لے کے میں حسین دے دروازے دا پتر یہ دے تبریزی بات میں اٹھا کیونکہ مومن دا مومن تے بڑا حق ہے میں کو گل نہ لائے متھے تے بوسے دیتے میں کہ میرے واسطے حکم اس کہ میری ڈیوٹی لگ گئی اس مکان تے کیونکہ میں گورنمنٹ دا ملازم ہوں لیکن اس مکان والے تے میں کو پتہ ہے جڑے عقیدہ رکھدا ہے یہ پولیس دے جتنے بندے نو سارا کو خرچہ روٹی مل دی ہے اسی مکان والے پاس لیکن میں اس روٹی کو حرام سمجھدا جڑا زہرا دی عزت نہیں کردا بیٹھا ٹر گیا تو کیڑی شے کھانا ہے میں کہ سچ پو جائیں تو میں دے جاؤ دی روٹی کھانا میرے پاس یہ کیا کس کیوں کھانا ہے میں کہ میرے مرشد علی دی سنت ہے اس نے جیب جو پیسے کر دے میں کو کہتے پیسے گھنچا جتنے جاؤ آپ واسطے گھن دائیں اتنے میرے واسطے گھنے جتنی روٹیاں آپ واسطے پکوانا ہے ایک جدو اتنے میری پکا میں جلی میں کو ٹائم لگ سی ماؤں گے جو روٹی کا کھا بس سمجھ آتی پئی گل حسن تبریزی میں اس واسطے جاؤ گھنا ہے دو روٹیاں میرے واسطے پک دیا دو میں اس واسطے پکوینا ہوں جلی ٹائم لگیا فجر شام کو کھاوے دا ایک روز شام میرے نہیں آیا میں بڑا پریشان تھا جو کیوں نہیں آیا بس میں اندازہ کی کہ شاید چھٹی لگا کہ میں کو نہیں ڈا سکا لیکن سویر تھے سویر ہی نہیں آیا میں سمجھ گیا جو چھٹی گیا لیکن پیشی علی مجھے نال دیکھ سپاہی آئے تو میں نے پوچھا ہے بھائی وہ تھوڑا سپاہی اس میں کو آخر یارو کل ہو کا ڈاڑھا بیمار ہے حسن تبریزی بیماری دا نام سن کے میں ہاتھ سے چھوڑ دیتی میں پھیجتا گیا اپنے مکان لیٹ ہویا میں سلام پایا بول کے میرے پاس لیٹھا میں کو کھزا گئے میں کہ جی ہاں ناراض رہتی میں کو پتہ ہون لگے جو تو بیمار ہے میں تو چھٹی گیا میں کو کس خالی میں بیمار نہیں میری گل سن اتھا ہی میرے نال بہنا حسن تبریزی میں دے نال بہا گیا میں کو کس خالی میں بیمار نہیں عشاء دی نماز تو پہلے باہر میں کو ساڑھ گھننا ہے میرے کول نہ بہا اگر کو بندہ سجن بنی نا ادھرا تو پہلے بس دیر نہ کریں دے لگا یہ میں کہ یار میں تیرے کول بیٹھا میں کو اگر تیرے باہر دا وقت نہیں میں جو پیادا تو لگا بندہ بوہے تے آوی تو بات لگا
یہ آدھے حسن تبریزی میں انہیں جملے سن کے نا عارفانہ جے جو تو لگا ون میں لگا ہے لیکن نیدر میں کو نہیں آئی. آدھ رات آئی میرا کنڈا کھڑکا ہے میری ٹھائی بار بندہ کھڑا ہے اس میں کو کھایا میں کھائی کڈے اس کا کوئی دلا دی تھی پہلے تک کوئی تلا ہے یہ آدھے میں ٹور پہ ہوں میں گیا تھا ترائی بندے تھے اور کھڑیا انہوں کو میں نام جان دا انہوں میں کو آکھا یار محمد علی تک سڈے اس واسطے میت چوا دریا دے کنارے تے ونڈ کے اس میت کو غسل لے بنائے تے بلا کے تھائی دفن کرنا اسا 5 بندہ میت چاہے دریا دے کنارے تے گر گیا اسا غسل لیتا ہے غسل دے کے آدھے حسن تبریزی حیرت دی گل ہے پورے شہر کوئی بندہ جاگ دے کوئی نہیں تے جنہیں چاہیے سے تک میں نال ہم جلے غسل لے کے بلے ہم قبر تے آ رہی یہ آدھے ایسا قبر دے حوالے کیتا ہے قبر دے کنارے تے بہا کے سب 5 بندہ فاتحہ پڑھ فاتحہ پڑھ کے انہوں نے میرے پاس لے کے کہا اچھا مہربانی تیری میں کو نہیں پتا حضرت تبریزی ہو کے ٹر گئے میں گھر ٹر گیا لیکن تبریزی جلے دوجی شام سیدنا شاہ دی بات میرے دروازے دی کنڈی کھٹکی میں باہر نکلا تھا بالکل نو وارن جو بندہ کھڑا ہے دیکھو میں نام جان دا میں کہا ہاں بھائی جان میرا کو کام ہے اس کا کہ میرا کام نہیں شہر دے باہر تک 12واں پہ سر ہے یہ دے میں کہ 12واں اس کا ہاں یہ دے اگے ٹر پہ میں پیچھے ٹر پہ یہ دے شہر تو باہر دے لے نکلے آنا چونکہ میرے اپنے علاقہ ہی میرا گھر رہی ہے یہ سہارا ہی پورا میں رٹھے تو پورا سہارا روشن ہے اسا ٹردے گیا جلے قریب گیا میں رٹھے تو روشنی بندھی ہے اس بندھی روشنی میں رٹھے تو کو 5-6 بندے سامنے بیٹھے ہیں ایک جاتے زیادہ روشنی آئی اتنے میں رٹھے ایک جوان بیٹھا ہے یعنی پیشانی جو دور دی لائٹ پہ دے میں سمجھ گیا جی یہ 12واں بیٹھے یہ حسن تبریزی جلے کول گیا تو میں روب دی وجہ تو بہت پرے باہر لگا دو دانوں اشارہ کر کے آکھا محمد علی اور یا میں پروگرام بڑھایا ہی تیرے واسطے یہ آدھے وقت میں کول گیا بھائی بہن کے قدمہ دے ہاتھ رکھے میں ہاتھاں دے بوسا دیتے وہ بندہ جڑا میں کو گھر سے ڈر گیا آئی جا وہ نال کھڑا ہی تھا وہ جو اسی جملے تے کر رہی ہے یہ آدھے جڑے ہاتھاں دے بوسا دیتے سرکاروں سے بندے دے پاس سے نٹھے جڑا میں کو سر ڈر گیا تو دنیا کیا کرنے میرا خیال ہے سپاہی علی ڈیوٹی میں محمد علی کو نچا دے ماں واہ بھائی واہ بھائی توجہ دے صدقے یہ آدھے حضرت تبریزی میں سمجھائے جو سپاہی آئی تو شاید مولا میں کو سپاہی پڑھے دیں میں حد بن گیا کہ مولا میں اس وقت میں جنا ہونا چاہتا میں غریب یا بندہ ہوں میں گھر رہنا چاہتا میرے کنے ڈیوٹیاں نہیں تھی دی وقت مولا فرمائے میں تک سپاہی علی ڈیوٹی دینا یہ دے بعد دلے میں ہاتھ بدے نا تیرا دا کیتا جو گل کرن جڑا بندہ میں کو سڈڑ گیا آئی نا اس موڈے تے ہاتھ رکھیا کہ ضعیف الیقین یہ گل کرن والا 12واں ہے تے کو پولیس والا سپاہی نہیں بنے دا آج دے بعد مرضی آوی جتنی دے کو اولاد نے تے کو تیار پہ مہربانی بس کر گیا ہاں جی اچھا ٹھیک ہے جھنڈی جل گئی ہے بھائی بس ہاں بھائی